ہمیں ماہ میلاد میں یہاں پر یعنی ملتان کے اس میدان میں ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، تو ملتان میں ملتان ڈویژن کا یہ ہفتہ وار اجتماع آج یہاں میدان میں رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے، بے پناہ محبت فرماتے۔ آپ نے اپنی امت کو کئی پریشانیوں سے بچانے کے لیے بہت سارے ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں ایک عمل یہ بھی ہے، یعنی ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں کہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہمیں عذاب قبر سے بچانے والی باتیں بتاتے ہیں کہ میرے امتیوں یہ کام کرو گے تو عذاب قبر ہے، یہ کام کرو گے تو عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر سے کن عمل سے بچا جا سکتا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں۔ آئیے آپ کو کچھ باتیں اسی عنوان پر بیان کرتا ہوں تاکہ ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو سنیں جو ہمیں عذاب قبر سے بچانے والے ہیں، اور عذاب قبر کے تعلق سے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں اور نہ صرف عشق رسول کی بات کریں بلکہ عشق رسول کا عملی مظاہرہ کریں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھچر پر سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اچانک کھچر گھبرا کر اچھل کود کرنے لگا، دیکھا گیا تو وہاں 4-5 قبریں تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں۔ فرمایا، یہ کب مرے؟ عرض کیا، شرک اور کفر کی حالت میں یہ مرے تھے۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر میں جو سن رہا ہوں تمہیں بھی سنا دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور آپ اپنی سواری پر جا رہے تھے۔ اچانک سواری اچھلنے لگی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی سواری پر جا رہے، اچانک سواری اچھلنے لگی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اس نے اس آدمی کی آواز سن لی ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، عذاب قبر حق ہے، اور ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ لینے کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہم اللہ پاک سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے، وہاں زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی کچھ قبریں بھی تھیں۔ آپ نے جب ان قبروں میں ہونے والے عذاب کی آوازیں سنی تو بے چین ہو کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ پاک کی بارگاہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ عذاب قبر کے بارے میں ہمیں عموماً سننے کو تو ملتا ہی ہے۔ عذاب قبر کے تعلق سے یہ جو قبر کا جو عذاب ہے نا اور قبر کا جو معاملہ ہے، اسے ذرا پہلے سمجھتے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ حاضرین ناظرین جو بھی اس وقت آ رہے ہیں وہ بھی آتے رہے، بیٹھتے رہے اور بیان سنتے رہے۔ قبر ہے نا، قبر اول تو ہوتی ہی بہت تنگ ہے، پھر وہاں انتہائی وحشتناک اندھیرا، تنہائی، کوئی ساتھ نہیں ہے، نہ عزیز، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب،
نہ کوئی ساد و سامان، نہ کوئی مال و دولت، سارے چاہنے والے جتنے بھی تھے سب چھوڑ کر چلے گئے. اب ہم ہیں اور وہ قبر کا گڑھا ہے. بس انسان کے دل کو تڑپانے کے لیے اتنا ہی تصور کافی ہے کہ میں ایک اندھیری قبر میں تنہا اکیلا کیا کروں گا کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان تکلیفوں کو یاد کرے جو عذاب قبر کی صورت میں کسی ایسے شخص کو مل سکتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو، اس کے حبیب روٹ جائیں اور اس پر عذاب قبر مسلط ہو جائے. تو وہ عذاب قبر کی صورتیں کیا کیا بن سکتی ہیں. چنانچہ گناہگار جس سے رب ناراض ہوگا اس پر عذاب قبر مسلط کر دیا جاتا ہے. جب گناہگار قبر میں اترتا ہے تو قبر بہت سخت لہجے میں اسے ڈانٹتی ہے. تصور کرے مجھے قبر ڈانٹے گی کیسے، یعنی گناہگار کو قبر ڈانٹے گی. اندھیرا، اکیلا، وحشت، کوئی نہیں، سارے دوست احباب رشتہ دار محبت کرنے والے چاہنے والے سب چھوڑ کر چلے گئے. اب گناہگار جس پر اللہ پاک نے عذاب قبر مسلط کیا تو قبر اس سے بہت سخت لہجے میں اسے ڈانٹتی ہے. پھر قبر کی دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ملتی جاتی ہے یہاں تک کہ مردہ ان دیواروں کے درمیان آ کر پیس جاتا ہے اور اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. قبر میں آگ بھڑک سکتی ہے، سانپ بچھو بھی چمٹ سکتے ہیں. عذاب دینے والے فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے انتہائی سخت مارتے ہیں قبر کے اندر. بعض گناہگاروں پر ایک اندھا اور بہرا جانور مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا ہوتا ہے اور اس ہتھوڑے سے مردے کو مارتا ہے. بعضوں کو ایسی مار ماری جاتی ہے کہ ان کا جسم پگھل کر بہہ جاتا ہے، پھر پہلی حالت پر آتا ہے، پھر مارا جاتا ہے. بعضوں کی قبر میں خوفناک بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، بعضوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور بعضوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی سیریس ہے. دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا فرمایا کہ اپنے رب سے، کہ ہم اپنے رب سے عذاب قبر سے پناہ چاہیں. معاملہ سیریس ہے. ہم مستی میں، ہم اپنی دھن میں اپنا ایک ذہن بنا چکے، مزاج بنا چکے. کچھ نہیں ہوتا. پتہ چلے گا جب قبر میں جائیں گے کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. یہ جوئے کے اڈے چلانے والوں، ہاں رشوتوں کا لین دین کرنے والوں، سود کھانے کھلانے والوں، ڈکیتیاں کروانے والوں، قتل کروانے والوں، ظلم کروانے والوں قبر میں اتریں گے. پھر پتہ چلے گا اللہ ناراض ہوا نا، کوئی نہیں ہوگا وہ بچانے والا. نماز قضا کرنے والوں، گانے باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، ارے کس نے کہہ دیا ہے کہ دیکھ لیں گے؟ کیا دیکھ لیں گے قبر میں؟ کس کو دیکھیں گے قبر میں؟ اور کیا دیکھیں گے قبر میں؟ اتنی سی قبر اندھیری میں. آج ابھی موقع ہے سمجھ لینے کا، سیکھ لینے کا، سن لینے کا، مان لینے کا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینے کا موقع ہوتا ہے. یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ قبر میں اتار دیا جائے. بہت عجیب حالت ہے، بے باکی ہے، شرارتیں بڑھ گئی ہیں. اچھا، بعضوں کا علم نہیں ہے. میں آپ کو چند چیزیں بیان کرتا ہوں عذاب قبر کے تعلق سے. پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ سعادت ملی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. چلنے کا انداز ایسا رحمت و شفقت بھرا تھا کہ آپ نے میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ پہ تھاما ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے، میرے آقا کی بھی کیا شان ہے یار. یوں لطف و رحمت کے سائے میں جا رہا تھا کہ اس دوران سامنے دو قبریں دیکھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو دیکھ کر فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے. ایک شخص جلدی سے گیا اور ٹہنی لے آیا، شاخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں میں ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا. پھر فرمایا جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو غیبت کرنے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب عذاب ہو رہا ہے. اب یہ دو ایسے عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو. یعنی کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، بچا جا سکتا ہے. غیبت سے بچا جا سکتا ہے. اور رہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، اللہ کی پناہ، اس کو میں خاص طور پر بیان کروں گا. ابھی پہلے اتنا یہاں ہمارے ملک میں نہیں تھا نظام. اب کھڑے کھڑے باقاعدہ جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا ایک نظام بنا دیا گیا ہے. اور لوگ ایک تعداد ہے سڑکوں پر آگے پیچھے. ارے اپنے گھروں میں بھی سوچ نہیں ہے، مزاج عجیب و غریب ہو چکا ہے. ایک صفائی، ایک طہارت، اور یہ بھی شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے. چلے اس کے ناپاک ہونے کا تو کئیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیشاب کا چھینٹا ناپاک ہے، پیشاب کا چھینٹا ناپاک ہے، مگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے. جی ہاں، اور یہ ایک روایت نہیں ہے، ایسی کئی روایتیں ہیں. اس کو خاص حدیث پاک میں باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا ہے. لہذا جن کے گھروں میں یہ سارا نظام جو ٹوائلٹ وغیرہ بناتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، یا جہاں بھی اس طرح کا کوئی نظام بنتا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور بھی غیبت، اللہ کی پناہ، جس کو دیکھو غیبتوں میں لگا رہتا ہے. اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جس کو بچایا وہ بچ گیا. جہاں دو آدمی بیٹھے ہوا تیسرے کی غیبت شروع، تیسرے کی برائی شروع. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، بات سمجھ رہے ہیں، ہمیں بتایا کہ یہ دو عمل تھے، یہ دو عمل ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے. ہمیں ان دو عملوں سے بچنا ہے. ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہے جو عذاب قبر کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صفائی اللہ پاک ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناپاکی کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک تعداد ہے جو ناپاکی کو بھی اتنی نہیں سمجھتی، اہمیت ہی نہیں دیتی ناپاکی کو. بڑے سامنے صاف ستھرے لگتے نظر آئیں گے، لیکن ناپاکی، پاکی ناپاکی کی ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی، پڑھتے بھی نہیں ہے، مطالعہ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرو تو وہ اتنی لفٹ بھی نہیں کراتے. صفائی کی اہمیت ہے. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک کی پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرا پن پسند فرماتا ہے. ایک حدیث شریف میں آیا یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے. ایک حدیث پاک میں ہے پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی دین کی بنیاد طہارت پر ہے. اللہ پاک ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہوگا. بعض لوگ تو بچوں کے پیشاب کو بھی ناپاک نہیں سمجھتے. آپ چاہے شہر میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، کئی لوگ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کے بیچ میں ان کو رہنا ہوتا ہے، ان کا
روزگار ہی جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو جانوروں کی نجاست، جانوروں کا جو بھی مطلب کہ جو نجاست کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہے. تو کچھ کھیتی باڑی کے تعلق سے، تو اور تعلق سے اتنی چیزیں ہیں، میں کیا بیان کروں. تو اللہ کرے کہ ہم پاکی اور ناپاکی کے معاملات کو سمجھیں. امیر سنت میرے پیر و مرشد کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. اے میرے پیارے اسلام بھائی، اگر یہ رسالہ آپ نے نہیں پڑھا، مہربانی کرے اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیں. نجاست، اس کی اقسام، اور نجاست سے کیسے خود کو بچانا ہے اور ناپاک چیز کو کیسے پاک کرنا ہے، اس کا طریقہ اس رسالے میں بیان کیا. اتنا مشکل نہیں ہے. اگر بہت مشکل لگے تو کسی ہم دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی انشاءاللہ کوئی دعوت اسلامی کے ایسے مبلغ کے ساتھ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھا دیں گے. یہ خالی دنیا کی تعلیم کی سرٹیفکیٹیں لے لینے سے کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا. پاکی ناپاکی سمجھ میں نہیں آتی یار، نجاستوں کی چیز سمجھ نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو صرف یہ اپنی زندگی جب جی رہے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا یہ غور کریں. ہمیں اسے نکلنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، قرآن و حدیث کے حکام کو سمجھنا ہے، اور خود کو پاک صاف رکھنا ہے، خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ کے کاروبار یا کام کاج کا جو بھی انداز ہے، نمازوں کا وقت ہوگا تو کیا پاک صاف ہو کر اور صاف ستھرے ہو کر مسجد میں نہیں جائیں گے؟ زینت حاصل کرو جب تو مسجد کی طرف جاؤ، یعنی خود کو پاک صاف ستھرا کر کے بندہ مسجد میں جائے گا، یا اسی طرح بدبودار ناپاکی کی حالت میں معاذ اللہ مسجد میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. مسجد اللہ کا گھر ہے، بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ ویسے ہی حرام ہے. ان احکام کو کیا سمجھے گے نہیں؟ اب جب یہ بیان کرتا ہوں تو مجھے امیر سنت کا رسالہ یاد آ گیا. مسجد خوشبودار رکھی ہے، مسجد کے احکام ہیں. فیضان نماز پوری کتاب ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ مسجد کا بیان موجود ہے. اللہ پڑھنے والا بنا ہے، مطالعہ کرنے والا بنا ہے. اور یہ جو ہماری زندگی کا انداز ہے، اسے علم دین کی طرف لائیں، شریعت سیکھنے کی طرف لائیں. انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بہت بہتری آئے گی، زندگی میں زبردست مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت عمر بن شرحبیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا. لوگ اسے پرہیزگار سمجھتے تھے، مگر جب وہ اپنی قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے. اس نے کہا تو مجھے کیوں مارو گے؟ کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ کہا چلو 50 ماریں گے. اس نے پھر کہا میں پرہیزگار نہیں تھا. یوں اس شخص اور فرشتوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، یہاں تک کہ بات ایک کوڑے پر آ گئی. اب تو فرشتوں نے اسے ایک کوڑا مار ہی دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بس وہ ایک ہی کوڑا پڑنے کی دیر تھی کہ قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ مردہ جل کر راکھ ہو گیا. اسے پھر پہلی حالت پر لایا گیا. اب اس سے پوچھا تم نے مجھے یہ کوڑا کس وجہ سے مارا؟ فرشتوں نے کہا ایک دن تو نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایک مظلوم نے تجھ سے مدد مانگی تھی، مگر تو نے طاقت کے باوجود اس کی مدد نہ کی تھی. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی، اس پر یہ عذاب نازل ہوا. اب تو وضو آتا کتنوں کو ہے؟ جو نماز پڑھتے میں ان کا کہہ رہا ہوں، جو نماز پڑھتے ان کا کہہ رہا ہوں. عجیب و غریب وضو کرتے، عجیب و غریب وضو کرتے، منہ پر چھینٹے مار لیے اور بس ہاتھ یوں گیلا کر لیا، پاؤں بس دھوئے کہ نہیں دھوئے، سر کا مسا جو کیا تو نہیں کیا، سمجھ نہیں آتی کیسے وضو کر لیتے. ابھی بیٹھے تھے وضو خانے پر اور وہ وضو کر کے کھڑا بھی ہو گیا. ابھی اپنے نیت باندھ رہے، نماز کا سلام پھر کے نکل بھی گیا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی نماز کو وضو کا طریقہ سیکھنا سمجھنا اتنی دوری ہے ہماری ان تمام تر چیزوں کے ساتھ، اور بالکل اس سے لوگ دور ہیں اور ایک تعداد دور ہے. یہ میں ان کا کہہ رہا ہوں جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ میں ان کا کہہ رہا ہوں جو وضو کر رہے ہیں. ان کی تو بات ہی کیا کروں گا جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو وضو ہی نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک وضو کرے. یاد ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
وضو کا طریقہ اگر نہیں آتا تو وضو کا طریقہ سیکھ لیجئے. نماز پڑھنے نہیں آتی، نماز کا طریقہ سیکھ لیجئے. کتابیں موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم پر اس کی ویڈیوز موجود ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں. رمضان المبارک میں روزانہ فجر کے بعد امیر سنت نماز اور وضو کا طریقہ سکھاتے تھے. اس کی ویڈیو چھوٹے چھوٹے کلپ موجود ہیں. اتنی ساری ویڈیو دیکھتے ہیں بیٹھ کر، آدھا ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کی ویڈیو. فلمیں دیکھتے ہیں. یار شرم نہیں آتی، اللہ سے حیا نہیں آتی. بیٹھیں گے گانے سنتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے. یہ اللہ کے بندو، یہ عاشقان رسول تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مؤذن پکارتا ہے، تم نماز کے لیے نہیں آتے ہو یار. بلکہ آواز اگر اذان کی آ جائے تو بولتا ہے کھڑکی کا دروازہ بند کرو، تھوڑا ٹی وی کا آواز اونچی کرو. اب ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. نمازوں کا وقت آ کر چلا جاتا ہے مگر نماز کی توفیق نہیں ملتی. نہ وضو، نہ غسل، نہ نماز، نہ سیکھنے کا جذبہ، نہ قرآن کی تلاوت کرنے یا قرآن کی تلاوت سیکھنے کا جذبہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کے انداز کو بدلیے. موت کبھی بھی آ جائے گی، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس دنیا کی مستی میں مست ہو کر ہم بہت پچھتائیں گے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا. سرمایہ تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. گپ اندھیری قبر میں جائے گا بے حمل، بے انتہا گھبرائے گا. کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا. غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے مکوڑے تجھے کھا جائیں گے. قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا. خوبصورت جسم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. موت آئی پہلوان بھی چل دیے، سانپ بچھو
قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے۔ گور نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزک کا گھڑا، کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے کا چیخے مار کر۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے مجھے دیکھنے سننے والوں، کر لے توبہ، گر کفن کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کے سانپ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، جمایا قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ گر کفن پاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، ہم اپنے فرائض علوم کو سیکھیں، یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں، ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے، ہمیں کیسے جینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا کرے جو ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب قبر سے بس اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت عمر بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ اے مجھے مدنی چینل سوشل میڈیا پر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا آپ بھی توجہ کیجیے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہوئی، اسے تجہیز و تکفین کے بعد دفن کر دیا گیا۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں ہی رہ گئی، قبر میں گر گئی تھی اس کے بھائی کی تھیلی۔ اس نے اپنے دو ساتھی لیے کہ جاؤ چلتے ہیں، اپنی تھیلی قبر میں گر گئی ہے تو میں نکال لیتا ہوں۔ اس نے بہن کی قبر سے مٹی ہٹائی اور تھیلی اس کو مل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم ذرا آگے جاؤ تو میں قبر میں اپنی بہن کی حالت کو دیکھ لوں۔ اس نے ایک اینٹ ہٹائی تو قبر میں دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی، اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی، اور پڑوسیوں کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی راز کی باتیں سنتی تھی۔ اللہ الامان والحفیظ۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے اندر خدا نہ خواستہ اگر یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، تو خدا سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ اے میری اسلامی بہنوں، اللہ سے ڈرو۔
نماز قضا کرو گی، نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پتہ تک نہیں چلتا. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، حالت بری ہے یار، حالت بری ہے. نمازوں کے بارے میں اتنی بے پرواہی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. عورتوں کا گھر میں حال کیا برا ہوگا، کیا بیان کیا جائے. کوئی نمازی گھر میں ہو بھی تو کہہ کر تھک جاتا ہے، ارے اٹھو نماز پڑھو. آپ کو ایسے کئی گھر ملیں گے جس پہ کیا مرد کیا عورت، کوئی ایک اٹھ کر تو نماز پڑھے، سارے سوئے ہوئے. فجر کا وقت شروع ہوا ختم ہو گیا، کوئی نہ اٹھا. اٹھے کب؟ 8 بجے. کیوں؟ الارم سیٹ کیا تھا. کیوں؟ اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، دفتر جانا ہے. ارے خدا کے بندو، آپ کو اسکول کالج دفتر کا ٹائم سیٹ کرنا یاد رہا؟ کچھ نماز کا ٹائم سیٹ کرنا یاد نہ رہا؟ ارے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز کی جو ہمارا الارم ہوتا ہے، چاہے موبائل میں ہو یا کسی بھی آپ نے اسی کو ٹائم پیس رکھا ہوا ہو، ایک تعداد ملے گی. موبائل پر یہ فجر کا الارم سیٹ کر کے نہیں سوئیں گے، اٹھنا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی پورے کا پورا گھر بے نمازی، پھر کہتے خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پریشانیاں بہت ہیں. ارے رشوتیں کھاؤ، سود کھاؤ، نماز قضا کرو، علم دین سے دور رہو، علم دین سیکھنے والوں پر بری بری باتیں کرو، گھر میں فلمیں چلیں، گھر میں ڈرامے چلیں، سرکار کی سنتوں کو پامال کرو، داڑیاں منڈو، ایک مٹھی سے گھٹاؤ، شیو کرو. آپ کی بچیاں ناچیں، جن کے گھروں میں ہو رہا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں، جو کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، جن کے ساتھ ہے یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں. جب شادیوں میں بیٹیاں ناچیں گی، گھروں میں نمازیں قضا ہوں گی، قرآن برسوں تک کھولا نہیں جائے گا، تلاوتیں کی نہیں جائیں گی، نمازیں پڑھی نہیں جائیں گی، اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا جائے گا، بے پردگیاں کی جائیں گی، بدکاریاں معاشرے میں عام ہو جائیں گی، گھروں میں شادیوں میں دعوتوں میں شرابیں پی جائیں گی، مسلمانوں کے گھروں میں جوئے کھیلے جائیں گے، اس کے بعد کہتے ہو ہمیں خیر نہیں پہنچ رہی، ہمیں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ہمیں پریشانی آئی ہوئی ہیں. ارے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس رب کی بارگاہ میں آؤ نا، اس اللہ کے حضور سجدہ کرو نا، جو پریشانیاں دور کرنے والا ہے، جو دکھوں کو دور کرنے والا ہے، جو تکلیفوں سے نجات دلانے والا ہے، جو گھروں میں خیر و برکت دینے والا ہے، جو ہمارے حال سے باخبر ہے، جو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر ہے. آئینہ سب مل کر توبہ کرے، سارا گھر بیٹھ کر اپنے رب کے حضور استغفار کرے، جو نماز قضا کرنے کی عادت ہے ان کو دور کریں، جو رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے کی عادت ہے اس کو دور کریں. زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، عشر فرض ہونے کے باوجود اپنی فصلوں کا عشر نہیں دیں گے، اپنے پھلوں کی اور اپنی چیزوں کی زکوٰۃیں نہیں دیں گے، اپنے جانوروں کی زکوٰۃیں نہیں دیں گے، حج فرض ہو جانے کے باوجود جب حج نہیں کریں گے، اتنی کھل کر دھڑلے کے ساتھ اپنے رب کی نافرمانی کرنے کے بعد ہم کس خیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ بتائیے کس خیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، توجہ سے سنو میری بات کو، ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ اپنے کمرے میں اب رب کی عبادت کر رہے ہیں، ذرا باہر آئیے، آ کر دعا کیجئے اللہ باہر آنے رحمت برسا دے. حضرت کہتے ہیں تم مجھ سے باران رحمت کی دعا کروانے آئے ہو، میں اپنے یہاں بیٹھا اپنے رب کی عبادت کر کے شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہماری بے عملی کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی.
طغیانیا گناہوں کی. تو ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اپنی برائیوں کا ہم جائزہ لیں, اپنے کردار کا ہم جائزہ لیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج ہماری فصلوں میں برکت نہیں ہے, آج ہمارے پھلوں میں برکت نہیں ہے, آج ہمارے اناجوں میں برکت نہیں ہے, آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے, آج ہماری کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں, آج ہمارے رشتوں میں اتفاق نہیں ہے, ہماری آپس میں محبتیں نہیں ہیں, ہم آپس میں شیر و شکر نہیں ہیں, آپس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس کی وجوہات سامنے نظر آ رہی ہیں. ان سب کو فراموش کر دیں گے ہم, ان سب کو بھول جائیں گے ہم. منہ بھر بھر کے غیبتیں کریں, منہ بھر بھر کے چگلیاں کریں, منہ بھر بھر کر ہم مطلب کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں معاذ اللہ, ایک دوسرے کی برائیاں کریں, ایک دوسرے کی عیب اچھالیں. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کسی کی آ جائے, اس کو ڈائریکٹ وائرل کر دے کہ چلو جناب اس کی برائی عام ہو جائے گی بلا اجازت شرعی. تو جب ایسی برائیاں ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں تو میرے پیارے اسلام بھائیوں کس خیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس رب کے دستے قدرت میں خیر ہے, اس رب کے دستے قدرت میں شفا ہے, وہی عزت و ذلت کا مالک ہے. اگر دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں, دنیا میں بلندی پانا چاہتے ہیں, دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. آؤ سب مل کر اپنے رب کے حضور توبہ کرے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے معافی مانگے اور عبادت کی طرف آئیں, نیکی کی طرف آئیں. گانے باجے فلمیں ڈراموں کو چھوڑے, اپنے گھروں میں نماز قائم کریں. آج بیٹا آنکھوں کے سامنے ایک برائی کر رہا ہوتا ہے, باپ روکتا تک نہیں ہے. بیٹا آنکھوں کے سامنے نماز قضا کرتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے, باپ روکتا تک نہیں ہے. بیوی بے پردگی کرے, شوہر منع نہیں کرتا, بیٹی بے پردگی کرے, باپ منع نہیں کرتا, بلکہ بے پردگی کروائی جا رہی ہے. یہ سارے کام کیا ہم نہیں ہمارے یہاں نہیں ہو رہے؟ ان سب کو کیا آپ کو نہیں لگتا روکنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں میں نیکی کی دعوت کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جو گھروں میں نماز قضا کرتی ہے اسلامی بہنوں, یا وضو کے بغیر یا ناقص وضو کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں اور فجر میں اٹھی جیسا تیسا وضو کر لیا, نماز پڑھ لی, آدھی آنکھ کھلی آدھی آنکھ بند, وہ بھی وہ جو نماز پڑھی, جس سے نہ پڑھی اس سے نہ پڑھی. کیا ہو گیا یہ؟ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک کفن چور نے توبہ کی اور اپنا ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہا, ایک موقع پر جب کفن چورانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا, اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی, فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے. اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا, بھائی میں سخت پیاسا ہوں, مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. فرشتوں نے مجھ سے کہا, خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا. پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا, تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا, میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گنہگار عذاب میں گرفتار ہیں. بے نمازی تیری شامت آئے گی, قبر کی دیوار بس مل جائے گی, توڑ دے گی قبر کی تیری پسلیاں, دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں. عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز, جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول,
ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان پر روزانہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ معلوم ہوا نماز مسلمانوں کے لیے نہایت اہم فرض ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نماز پڑھ کر اس کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے روز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج پکی نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں۔ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر ہیں، سوشل میڈیا پر، اور بلند شغاف نعرہ، اگر نیت بنانی بھی پڑے گی، نماز فرض ہے پڑھنی پڑے گی، آپشن تھوڑی ہے، لہذا نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا زوردار نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کر دے۔ حضرت عبدالحمید بن محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اس کے لیے جو قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا، اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ کی خدمت میں اس مسئلے کی حل کے خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا، آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے۔ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پاؤ گے۔ بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا۔ واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی بھوسے کی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ یہ ملاوٹ، اسی طرح ناپ تول میں کمی اور کئی ایسے اعمال میں نے پڑھے ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پکی نیت کر لو، حرام روزی سے خود کو بچائیں گے، بالکل بچائیے۔ کیا پیسہ کما ایسا کیا رکھا ہے اس پیسے میں کہ حرام کمانا ہے یار، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، رشوتیں دینی ہے، حرام، استغفر اللہ۔ حرام سے صدقہ کرو تو قبول نہیں، چھوڑو تو عذاب قبر کا ذریعہ بنے گا، خرچ کرو تو برکت نہیں ہے، حرام مال میں ہے کیا؟ تو جو بھی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے احکام سیکھیں،
کاروبار کا طریقہ سیکھیں تاکہ اس کاروبار کو حلال طریقے سے کمائے. 2 پیسے بندہ کم کماوے, حلال تو کمائے, حرام کیا کمانا. اب تو گھر والے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یہ کما کر لاؤ, وہ کما کر لاؤ, یہ لے کر آؤ, وہ لے کر آؤ. ارے بھائی کہاں سے لائے؟ چوری کرے, چوری کرو, ڈکیتی کرو, کچھ بھی لاؤ. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, چوٹ کر رہا ہوں. پہلے امام غزالی لکھتے ہیں پہلے کی عورتیں, پہلے کے گھر والے ایسے ہوتے تھے کہ جب کوئی گھر کا آدمی کمانے کے لیے نکلتا تو اس کے گھر والے اس کو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, حرام نہ کمانا. ہم بھوک برداشت کر لیں گے مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں ایسا ماحول بھی بن جائے, گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا آدمی حرام کما رہا ہے, 2 نمبر کے پیسے لا رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, سود لے رہا ہے, سود کھا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, مگر روکتے نہیں ہیں. ان کی آسائشیں ہو رہی ہے, ان کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں. کب تک کر لیں گے؟ کب تک؟ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. یقین مان, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. سب یہیں رہ جائے گا, مال اسباب سب یہیں رہ جائیں گے. اعمال اچھے ہوں گے, اللہ راضی ہوا تو قبر جنت کا باغ ہوگی, ورنہ قبر جہنم کا گڑھا. آقا نے فرما دیا قبر کی 2 حالتیں بیان کی ہیں, قبر جہنم, قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. واضح باتیں سمجھ میں ہمیں بتا دی گئی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم ہے کہ کوئی بات سمجھنے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی نہیں کرنی, یہ ذہن بنا لیں. ہمیں چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا ہے, اور وہ نیکی جو چھوٹی سے چھوٹی لگے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ پاک اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزال, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو 1 ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا, اور جو 1 ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اس آیت کریمہ کے تحت لکھا گیا, اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند فرما دیتا ہے. اور کبھی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا, اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح اسلامی زندگی, اور صحیح اسلامی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا, آؤ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جاؤ. الحمدللہ رب کریم کی کروڑوں رحمت. یہ دینی ماحول عشق رسول, عشق صحابہ, عشق اہل بیت میں ایسی یہ جام بھر بھر کے پلاتا ہے, زندگی مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے, سکون ملتا ہے زندگی میں, بندہ گناہوں سے بچتا ہے. جیسے ہم یہاں اجتماع میں آتے ہیں نا, سنتے ہیں, ڈر لگتا ہے, جس کو ڈر لگتا ہے نہیں یار آج کے بعد نہیں. اچھا کئیوں نے نیت کر لی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد نہیں, نماز نہیں, نماز قضا نہیں کرنی, نماز نہیں, نماز پوری پڑھنی ہے. ٹھیک, اب جب جائیں گے وہی اپنی پرانی گیدرنگ, وہی اپنے پرانے دوست, وہی اپنا پرانا ماحول, جہاں تھے وہیں کے بھی کھڑے رہ جاتے ہیں. آج ماشاءاللہ ملتان ڈویژن کا یہ اتنا زبردست اجتماع جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ سوچئے کہ اگر یہ ہم سب نمازی بن کر نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں, ہیں اتنا ماشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے.
سب کو سلامتی دے، اور قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو انشاءاللہ آقا کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، آقا اپنے رب سے بخشوا کر ہمیں جنت پہ داخلہ دلائیں گے، اور یہ کہتے ہوئے جنت پہ جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ ایشان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔